السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات و مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا
مبعوث کیا بعدہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزماں مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع کے تحت گفتگو کی تھی وہ موضوع دلوں کی سختی کے اسباب تھا، اور میں نے اس خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کیا تھا کہ آج جو ہمارے یہ دل سخت ہو گئے ہیں، آج اس دل کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پیوست نہیں ہوتے ہیں، جاگزی نہیں ہوتے ہیں، داخل نہیں ہوتے ہیں، اثر نہیں کرتے ہیں، ان کی کچھ اسباب ہے، کچھ وجوہات ہیں، جس میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا بھی ہے، گناہوں پر مصر رہنا بھی ہے، اور اسی طرح موت کو نایاد کرنا بھی ہے۔ یہ ہمارے جو دل سخت ہو چکے ہیں، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب موت سے غفلت ہے، موت کو یاد نہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم یوں کہیں اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ، کہ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، آج کا میرا موضوع ہے دلوں کے نرم کرنے کے اسباب۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اسے نرم بنانا چاہتے ہیں کہ اس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، عقبہ کی محبت ہو، اس دل میں دنیا والوں کی محبت نہ ہو بلکہ دنیا بنانے والے کی محبت ہو، تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام ہے کہ ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا پڑے گا۔ موت جسے سنتے ہی انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، جسے سنتے ہی انسان پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، موت جس سے ایک بزرگ سے بزرگ تر انسان بھی دور بھاگتا ہے، ایک مریض سے مریض تر انسان بھی جس کی آرزو اور تمنا نہیں کرتا ہے، اس موت کو یاد کرنا ہو۔ حاضرین جمعہ، ویسے تو انسان زندگی کا بڑا حریص اور لالچی ہے، یہ بہت زندہ رہنا چاہتا ہے۔ رب تو یہ کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی مل جائے، اور 50 سال 100 سال تک نہیں، 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے، 1000 برس کی زندگی چاہتا ہے۔ موت کا اتنا حریص، اتنا لالچی انسان ہے، یہ حل من مزید کہتا ہے کہ اور جی لوں، اور جی لوں، اور جی لوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، بوڑھے شخص کا دل 2 چیزوں کے سلسلے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کھاٹ پر پہنچ جاتا ہے، مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن 2 چیز ایسی ہیں جس سلسلے میں انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ وہ چیز فی حب الدنیا وطول الامل، ایک چیز یہ کہ اس کو دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جو وہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، جو زندگی کے اختتام کی طرف وہ بڑھتا ہے، اس کے جینے کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، دنیا سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی آرزویں،
اس کی خواہشیں اور پروان چڑھتی ہے، وہ سوچتا ہے یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ ایک نہ ایک آرزوئیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کو آ جاتی ہے لیکن اس کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان، ابن آدم انسان بڑا ہوتا ہے، انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ انسان جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہے، اس میں سے کہا پہلی چیز حب المال، مال کی محبت، جو جو آدمی بڑا ہوتا ہے مال سے محبت اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور دوسرا فرمایا وطول العمر، جو جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے لمبے عمر کی چاہت اور زیادہ زندہ رہنے کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بڑھتا ہے اس کی عمر کی بڑھنے کی چاہت بڑھتی رہتی ہے، لیکن آنا تو موت ایک دن ہے، مرنا تو ایک دن ہے ہی، کل نفس ذائقۃ الموت حق ہے، اور یہی وہ لفظ ہے، یہی وہ جملہ ہے، قرآن مجید کا یہی وہ جملہ ہے جس جملے پر دنیا کے سارے انسان متفق ہیں۔ ہر چیز پر اختلاف کر سکتے ہیں، ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ جملہ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس جملے پر کسی کو اختلاف نہیں، اس جملے سے کسی کو انکار نہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اسے قبر کے پیٹ میں جانا ہی ہے۔ ہمارے زندگی کا سفر مٹی سے شروع ہوا اور مٹی پر ختم ہوگا۔ رب نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور لوگوں سن لو، تمہیں اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹائیں گے، اور دوبارہ تمہاری زندگی کا جب آغاز ہوگا اخروی زندگی کا تو اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر جان ہے اسے مرنا ہے، چاہے انس ہو، چاہے جن ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جو ہو، جس کے اندر جان ہے، جاندار، ہر جاندار کو مرنا ہے، چرند پرند جانور چوپائے ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، امیر غریب شاہ و گدا ہر ایک کو موت آنی ہے۔ ارے موت نے تو نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ اولیاء کو چھوڑا، نہ صلحاء کو چھوڑا، نہ اتقیاء کو چھوڑا، موت نے ہر ایک کو اپنی گرفت میں لیا۔ جس شخص نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولا موت نے اسے آدھا بوچھ لیا۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ رب نے کہا، ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، موت ایسا جام ہے، موت ایسا گھوٹ ہے جسے ہر نفس کو چکنا ہے، اور قبر ایک ایسا گڑھا ہے جس کے اندر ہر نفس کو جانا ہے۔ اور فانی بدایونی کہتے ہیں کہ ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ فانی بدایونی کہتا ہے ارے یہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ تمہاری پچھلی زندگی ہے، ایک سانس لیا یہ سانس تمہاری مر چکی ہے، جتنا جینا تھا اتنی سانس لیے، اتنی سانسیں تمہاری مر چکی ہے، جتنی سانسیں لوگے اتنی سانسیں تمہاری زندہ ہے، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔
آج فلاں گیا، آج فلاں گیا، آج فلاں گیا۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کسی دن کسی کے والد کا انتقال، کسی دن کسی کے دادا کا انتقال، کسی دن کسی کے بھائی کا انتقال، کسی کے دن کسی کے بیٹے کا انتقال، کسی دن کسی کے پھوپھی کا انتقال، کسی کے دن کسی کے خالہ کا انتقال۔ ہر ایک دن یہ اطلاع گردش کرتی رہتی ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کہا موت، موت، موت یہ وہ لفظ ہے جو رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے، اور کہا اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ رب قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی آخر الزماں، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، کسی بشر کو میں نے اس زمین پر باقی نہیں رکھا۔ جتنے بھی اس دنیا میں بشر آئے، کوئی بھی بشر باقی نہ رہا۔ کیا آپ کو وفات دے دی جائے گی تو اس کے علاوہ دوسرے لوگ باقی رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ اے نبی آخر الزماں، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی وفات پانا ہے، اور جو آپ کے موت کی تمنا کر رہے ہیں ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا بقاؤ، لو کانت الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین قط۔ کہا کہ اگر دنیا کسی کے لیے دائمی زندگی ہوتی، اگر دنیا میں کوئی آلویز رہتا، کوئی ہمیشہ رہتا، تو وہ افضل الرسل، سید المرسلین، خیر البشر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ سب سے پہلی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی جو اس دنیا میں زندہ رہتے ہمیشہ میں، لیکن موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس کے علاوہ کون اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ اور موت ایسا جام ہے، موت ایسا کڑوا سچ ہے کہ نہ اس کے آنے کا وقت پتہ ہے، نہ اس کے کہاں آئے گا اس کا وقت پتہ ہے۔ نہ عمر کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ عمر متعین ہے، نہ جگہ متعین ہے۔ کون کس عمر میں مرے گا یہ متعین نہیں، اور کس جگہ پہ مرے گا یہ بھی متعین نہیں۔ ضروری نہیں کہ آدمی بڑھاپے پہ ہی مرے۔ موت مادر رحم میں بھی آتی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی موت آتی ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے ماں کے پیٹ میں وفات کر جاتے ہیں۔ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے پیٹ میں نا، تو روح اس کے اندر پھونک دی جاتی ہے، اور یہی اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی کا ایسا حمل وضع ہو، عورت کا ایسا حمل گرے، یا جو کہتے ہیں مس گیریج، یعنی بچہ اگر کسی کا ایسا ہو کہ 4 مہینے کے بعد وہ ہوا ہو، تو اس کا نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ 4 مہینے کے بعد اگر کسی کا ہوا ہو، چاہے وہ آدھا بنا ہو چاہے جتنا بنا ہو، اسی لیے کہ احادیث کے روح سے اس کے اندر روح پھونک دی گئی، اور جس کے اندر روح پھونک دی گئی اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ بھلے ہی وہ پیٹ کے اندر انتقال کیا ہو، بھلے ہی 6 مہینے میں 5 مہینے میں ہوا ہو، تو جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں وفات پا جاتے۔
ارے تم کبھی وفات مادر رحم میں آتی ہے، ماں کے پیٹ میں آتی ہے، اور کبھی ماں کے گود میں آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں تو آتا ہے لیکن کچھ پل آنکھیں کھولتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ کبھی لڑکپن میں موت آتی ہے، کبھی بچپنے میں موت آتی ہے، کبھی جوانی میں موت آتی ہے۔ موت کی کوئی عمر نہیں، کوئی قید نہیں کہ کب کس کو کس عمر میں موت آ جائے۔ رب کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہاں جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر ذرہ برابر کسی کو مہلت نہیں ملتی، پل بھر کے کسی کو مہلت نہیں ملتی، پل بھر کا کسی کو ٹائم نہیں ملتا کہ تھوڑا سا موت مہلت دے۔ وہ اپنے وقت اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے، اور کس جگہ آئے گی اس کی بھی قید نہیں۔ ضروری نہیں کہ آدمی ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی انتقال کرے، ضروری نہیں کہ آدمی مریض ہونے کے بعد ہی انتقال کرے، ضروری نہیں کہ آدمی لاگر وہ کمزور ہو جائے اس کے بعد انتقال کرے۔ ایسی کوئی ضروری نہیں کہ ضروری نہیں کہ آدمی نکاحت کے بعد اس کو موت آئے وہ انتقال کرے۔ موت صحت و تندرستی میں بھی آ جاتی ہے، موت مکان میں بھی آ جاتی ہے، کاروبار میں بھی آ جاتی ہے، دکان میں بھی آ جاتی ہے، تجارت میں بھی آتی ہے۔ آدمی کام کرتے کرتے گرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، آدمی پڑھاتے پڑھاتے انتقال کر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اپنے پروفیشن میں ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں وفات آ جاتی ہے۔ رب نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے کس جگہ پر موت آئے گی، وہ جگہ کون سی ہوگی جہاں اسے موت آنی ہے، کسی نفس کو نہیں معلوم۔ ہاں یہ کہ موت ہر حال میں آئے گی، آدمی اس سے بچاؤ کے لیے کتنا بھی بندوبست کر لے، کتنا بھی جتن کر لے، اور وہ چاہے کہ میں لمبی سی لمبی عمر زندہ رہوں، زیادہ سے زیادہ زندہ رہوں، میری لمبی عمر ہو، کتنا بھی جتن کر لے، کتنا بھی بھاگ لے، موت آ کر رہے گی۔ رب نے کہا انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو۔ مفہوم اور مطلب یہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم مضبوط قلعوں میں رہو گے تو اس قلعوں میں تمہاری حفاظت ہوگی، کوئی نہیں جا پائے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں، مضبوط سے مضبوط قلعہ بنا لو تو اس قلعے میں بھی تمہیں موت آ کر رہے گی، تمہیں موت پکڑ کر رہے گی، تمہیں موت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی آخر الزمان کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو، وہ موت جسے تم ناپسند کر رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ضرور ملاقات کر کے رہے گی، وہ تم پر آ پہنچے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سارے کے سارے اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، جو ظاہر باطن ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہارے عملوں سے تمہیں ضرور باخبر کرے گا، وہ تمہارے عملوں کو ضرور تمہیں بتائے گا۔ اسی لیے رب نے کہا کہ اس سے پہلے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کفے افسوس کرنے لگو، تم لوگ نیک اعمال کر لو، تم لوگ صدقات و خیرات کر لو، تم لوگ اللہ کو راضی و خوش کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے جو تمہیں روزیاں دے رکھی ہیں، جو رزق عطا کر رکھا ہے، اس رزق سے تم خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔
فیقول، تو وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو وہ کہے گا اے رب اگر تو مجھے تھوڑا سا مہلت دیا ہوتا، اگر مجھے ذرا سا ٹائم ملتا تو میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ افسوس کرنے سے پہلے پہلے، ایسی گھڑی آنے سے پہلے پہلے، ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے تم لوگ صدقات و خیرات کر لو، تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ تمہیں مرنے کے بعد کف افسوس کرنا پڑے، مرنے کے بعد یہ کہنا پڑے رب ون مور چانس، اے اللہ مجھے ایک مہلت اور دے دے، ایسا کہنے کی تمہیں نوبت ہی نہ آئے۔ اس سے پہلے پہلے تم لوگ اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ موت وہ چیز ہے کہ جب آتی ہے تو سارے رشتہ دار، آس پڑوس کے سارے لوگ پاس موجود ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن موت جب آتی ہے تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہر چار و ناچار کوشش کرنے کے باوجود اس آدمی کو بچا نہیں سکتے۔ وہ اگر لوگ چاہ کر بھی کہ کسی طرح اسے بچا لے، کسی طرح اسے موت نہ آئے، لوگ بچا نہیں پاتے ہیں، کتنے بھی محبت کرنے والے ہوں، کتنا بھی روپیہ پیسہ رکھنے والے ہوں، کوئی بھی موت سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور موت جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا ساتھی جا رہا ہے تو کل فلاں جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے انہی کندھوں پر نہ جانے کن کن کو قبر تک پہنچایا ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہ جانے کتنوں نے دنیا کو چھوڑا ہے، نہ جانے کتنوں نے دنیا کو خیر آباد کہا ہے۔ جس طرح لوگ جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، او لوگو لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ لذتوں کو کاٹنے والی کا مطلب کیا؟ ہم اس دنیا سے بہت ذائقے، بہت فائدے اٹھاتے ہیں، اس دنیا سے بہت لذتیں اٹھاتے ہیں، کبھی کھانے کی لذتیں، کبھی پینے کی لذتیں، کبھی سونے کی لذتیں، کبھی اٹھنے کی لذتیں، اور کبھی سننے کی لذتیں، اور کبھی ہم دیکھنے کی لذتیں اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھ سے چھو کر محسوس کرنے کی لذتیں ہم اس دنیا سے اٹھاتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہوں، لقمہ اچھے سے اچھا اپنے منہ میں ڈال لے، اور اگر اس وقت موت کو یاد کر لیں تو اس لقمے کا مزہ ختم ہو جائے گا، اس لقمے کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو یاد کرو۔ ہم اچھا سے اچھا مشروب پی رہے ہوں، اچھا سے اچھا شربت پی رہے ہوں، اور اس پیتے وقت یہ سوچے کہ اگر کاش ہمیں موت اسی وقت آ گئی، اگر ہمیں وفات آ گئی، یہی اتنا سوچ لیں تو وہ مشروب جو بہت لذیذ ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے، موت کو سوچتے ہی وہ کڑوا ہو جائے گا۔ ہم گہری نیند سو رہے ہوں، اچھی نیند سو رہے ہوں، اور موت کو یاد کر لیں تو پھر جاگنے کے بعد دوبارہ نیند نہیں آئے گی، نیند کی لذت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بات غور سے سن رہے ہو اور اس وقت موت کو یاد کر لیں تو سنتے وقت جو بات سن رہیں گے وہ بھول جائیں گے اور اس کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں مثال لے لیں کہ کسی گھر میں شادی کی تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، لوگ اچھل کود کر رہے ہوں،
طرح طرح کی تیاریاں چل رہی ہو، گھروں کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہو، گھروں کو سجایا جا رہا ہو، بتیاں لگائی جا رہی ہوں، لوگ کپڑے خریدنے میں، جوتے خریدنے میں مگن ہوں، ایک دوسرے کے تیار کرنے میں مگن ہوں، دولہے کے گھر والے بھی، دلہن کے گھر والے بھی، سارے کے سارے لوگ خوش و خرم ہوں، خوشی میں جھوم رہے ہوں، اور اگر اسی اسنا، اسی درمیان دولہا یا دولہے کے گھر والوں میں سے، دولہا یا دلہن کے گھر والوں میں سے کسی کا وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا، سارا مزہ ختم ہو جائے گا، ساری خوشیاں کافور ہو جائیں گی، ساری مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہزاروں کے ہزار آدمی جو ابھی خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے، سب کے چہرے مرجھا جائیں گے، سب غمگین ہو جائیں گے اور سب افسوس کریں گے، خوشی سے اونچل کود کرنے کے بجائے وہ سروں کو جھکائے ہوئے اور وہ ہنسنے کے بجائے آنکھوں سے اشک بہائیں گے، آنسو بہائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، او لوگو لذتوں کو کاٹنے والی اس موت کو یاد کرا کرو، یہ لذتوں کو کاٹ دیتی ہے، جب دنیا میں زیادہ مگن ہو جایا کرو تو موت کو یاد کر لیا کرو، یہ دنیا تمہارے سامنے پھیکی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعُهُ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص اس موت کو زندگی کے تنگ وقت میں یاد کرتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتی ہے، وہ کشادہ ہو جاتی ہے، آدمی پر بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، وہ موت کو یاد کر لے، یار کتنی بڑی پریشانی آئے گی، کتنا تکلیف ہونا، موت تک ہی نا، اس سے اور زیادہ تو نہیں اس دنیا میں تکلیف ہونی ہے، اس دنیا میں کہاں تک تکلیف ہے، موت تک، اگر کوئی موت کو پریشانی کے وقت یاد کر لے تو پھر یہ دنیا اسے کشادہ لگنے لگے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے افضل ایمان والا کون ہے، ایمان میں سب سے فضیلت والا شخص کون ہے؟ کا احسنہم اخلاقاً، جو حسن سلوک میں بہتر ہو وہ اچھا آدمی ہے، وہ سب سے اچھا آدمی ہے جو حسن سلوک میں بہتر ہو۔ کہا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند کون ہے، سب سے چالاک کون ہے؟ آج ہم چالاک کس کو سمجھتے ہیں؟ جو چوری بیمانی کر کے روپیہ پیسہ بنا لے، گاڑی بلڈنگ کھڑا کر لے، جو اس کی ٹوپی اس کے سر کر دے، جو کسی کو دھوکہ دے دے، کسی کو فریب دے دے، ہم کہتے ہیں بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار، ہم اسی کو چالاک سمجھتے ہیں جو دھوکہ دینے والا ہو۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اگر ہم کسی اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو فریب دے رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت چالاک ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ سامنے والا تمہارے اوپر کتنا اعتماد کر رہا تھا، کتنا بھروسہ کر رہا تھا کہ تم نے اسے بآسانی دھوکہ دے دیا۔ تو آج اسے بہت چالاک سمجھتے ہیں جو دھوکہ دینے والا ہو، جو فریب کرنے والا ہو، جو ادھر سے ادھر کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے چالاک وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو، زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چالاک وہ شخص ہے
سب سے چالاک وہ شخص ہے جو آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے والا ہو، آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنے والا ہے، اور جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، کیسے دیکھا جائے، شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم شام کر لو نا، جب شام کا وقت تمہیں مل جائے نا تو صبح کا انتظار نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ صبح ملے گی، صبح کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، شام مل گئی ہے اسی کو غنیمت سمجھو، اسی کو قیمتی سمجھو، یہ مت سوچو کہ تمہیں صبح مل جائے گی۔ اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح مل جائے تو پھر یہ مت سوچو کہ تمہیں شام ملے گی، پھر شام کا انتظار نہ کرو، یہ مت سوچو کہ ہم فلاں کام شام میں کریں گے اور وہ دینی کام، یہ مت سوچے کہ ہم فلاں وقت کریں گے۔ اور کہا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنے صحت و تندرستی میں اتنے اعمال کر لو کہ تمہارے بیماری کے دنوں میں وہ اعمال کام دیں، اور اپنی زندگی میں اتنے اعمال کر لو کہ مرنے کے بعد وہ اعمال تمہیں کام دے۔ یہ دنیا کا نقطۂ نظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو جس بھی نماز کو پڑھو اس نماز کو تم اس طرح پڑھو گویا کوئی شخص اپنی آخری نماز پڑھ رہا، رکوع کرو تو یہ سوچو یہ میری زندگی کا آخری رکوع ہے، سجدہ کرو تو سوچو یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، قیام کرو تو سوچو یہ میری زندگی کا آخری قیام ہے، جب تلاوت قرآن کرو، قرات کرو تو سوچو میری زندگی کا یہ آخری قرات، یہ آخری میری تلاوت ہے۔ جب یہ سوچ کر تم نمازیں پڑھو گے تو نمازیں دل جمعی کے ساتھ پڑھو گے، دل لگا کر پڑھو گے، توجہ کے ساتھ پڑھو گے، اچھے سے پڑھو گے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آدمی ایک نماز کو پا گیا تو دوسری نماز کو پا جائے۔ ہے کسی کو ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بڑا سا بڑا ڈاکٹر کسی کو گارنٹی دے سکتا ہے؟ بڑا سا بڑا ڈاکٹر کسی کو کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے ہماری آنکھوں نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتا کہ ابھی بہت زندہ رہے گا اور وہ جلد وفات پا گیا، اور جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی یہ انتقال کر جائے گا وہ بہت لمبی لمبی عمر جیا۔ ایسے بھی آدمی کو ہم نے دیکھا ہے، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آدمی کتنے دنوں تک زندہ رہے گا، کب تک زندہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس سے کہہ دو کہ تمہارا مال صرف 3 مال ہے، جسے کھا کر تم ختم کر دو وہ تمہارا مال ہے، جس کو پہن کر تم ختم کر دو وہ تمہارا مال ہے، اور وہ مال جو تم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر دو، جو اللہ کے راہ میں دے دو، وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مال ہے تم مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ورثہ اسی کو تقسیم کریں گے، اسی کو بانٹیں گے، اور کبھی کبھی اسی کو بانٹنے میں، اسی کو تقسیم کرنے میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے۔ اسی لیے کہا انسان کا مال صرف 3 مال ہے، جو کھائے ختم کر دے، جو پہنے ختم کر دے، اور جو اللہ کے راستے میں ختم کر دے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں اپنے اس دل کو نرم کرنا ہے تو موت 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 کو یاد کریں، موت 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 کو یاد کریں، اور جب موت کو یاد کریں گے تو پھر اللہ سے ہماری رغبت ہوگی، ہم اللہ سے لو لگائیں گے، ہم دین سے تعلق جوڑیں گے، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں سے تعلق ہوگا، اور جب ہم موت کو فراموش کر دیں گے تو دنیا میں مگن ہو جائیں گے، ہم دنیا میں لو لگائیں گے اور پھر ہمارا تعلق دین سے کٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔